اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بحث چل رہی تھی خداوند عالم کی صفات سلبیہ کے بارے میں، اور ہم نے اس میں کچھ صفات کا بیان کیا۔ ابھی پانچویں صفت سلبی جو ہم مہم ترین ہے علمی حوالے سے وہ بیان کریں گے کہ خداوند عالم کسی امر کے لیے بھی محل حوادث نہیں ہے، یعنی خداوند عالم کے اوپر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی۔ سادہ الفاظ میں اگر کہیں، دلیل اس کی یہ ہے، اگر کوئی امر ذات الہی میں حادث ہو، حادث ہونے کے ذریعے قائم ہو، تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ خداوند عالم کی ذات میں تغیر و تبدل واقع ہوگا۔ مثلا کیسے؟ باقی جو ہمارے دوست گھروں میں بیٹھ کے سنتے ہیں، جو فلسفہ منطق نہیں پڑھے ہوئے، تو وہ سوال کر سکتے ہیں کہ مولانا ہم اتنا عقائد کو سمجھنا چاہتے ہیں، وقت بھی دیتے ہیں، تو تھوڑا سا ذرا ہمیں سادہ انداز میں سمجھائیں۔ مثال اس کی یوں دیتا ہوں۔ ابھی ہمیں کیا ہوتا ہے، ابھی ایک عام حالات میں بیٹھے ہوئے ہیں، یکدم کو بچہ آیا، مثلا میرے سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے، دوربین لگی ہوئی ہے، یا یہ دوستان جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آ کر کیا کرتا ہے، کیمرے کو زور سے پکڑ کر کسی ایک دوست کے طالب علم کے سر میں مارتا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ خدا اپنا اس کا سر مثلا خدا نخواستہ پھٹ جائے اور کیمرہ بھی ٹوٹ جائے، تو اب یہ کیونکہ میرے لیے تو قیمتی چیز ہے ایک طالب علم کے لیے، ایک تو یہ کہ کلاس میں مخل ہوا یہ بچہ، حتیٰ اپنا بچہ ہی کیوں نہ ہو، جتنا بھی پیارا ہوتا ہے، بچے سارے پیارے ہیں اور اپنے، تو اس میں کیا ہوگا، انسان کو فوری غصہ ہو جائے گا۔ اب یہ غصہ جو ہے مجھ پر عارض ہو رہا ہے، مجھ میں سمجھ لیں، مثال دے رہا ہوں، میں پہلے بیان کر رہا ہوں، یہ فلسفی حضرات میرے ساتھ کیل کال نہ کریں، لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ تو یہاں پر یہ کیا ہے، غصہ مجھ پر عارض ہو رہا ہے، قائم بذات من ہے، یعنی مجھ میں یہ غصے نے حلول کیا ہے۔ خداوند عالم پر ایسا نہیں ہے، یہ ایسے خوشی عارض نہیں، خدا متاثر نہیں ہوتا، کیونکہ خداوند عالم کے لیے ہر چیز معلوم ہے۔ لہذا اگر خداوند عالم پر کوئی چیز حادث ہو، مثلا پہلے نعوذ باللہ اللہ کو علم نہیں تھا اور اب اللہ کو علم ہو گیا، نعوذ باللہ، تو یہ کیا ہوگا، یعنی خداوند عالم تھوڑا سا اور زیادہ ہو گیا، یعنی خداوند عالم یہ علم جو ہے یہ حادث ہوا نہ، ایسا خدا میں کوئی چیز حلول نہیں کر سکتی، اور خداوند عالم محال نہیں ہے، کیونکہ جو چیز بھی عارض ہوتی ہے، آرات یا کوئی امر بھی حلول ہوتا ہے، کسی چیز محل ہوتا ہے، جس میں مثلا میں بھی ایک محل میں بیٹھا ہوں، محل سے مراد وہ نہیں ہے جو بادشاہوں کے ہوتے ہیں، یعنی وہ جگہ، وہ مکان، جیسے میں ابھی اس کرسی والے محل یعنی اس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں، تو اس میں میں نے کیا کیا ہے، سادہ سی مثال ہے کہ میں اس میں حلول کیا ہے، میرا جسم جو ہے، میری باڈی اس کے اندر جو ہے اس کرسی کے ذریعے قائم ہے، کرسی سے سہارا لی ہوئی ہے، تکیہ لی ہوئی ہے اس کرسی، ورنہ میں فضا میں ایسے نہیں بیٹھ سکتا تھا، بلکہ کرسی پر بیٹھا ہوں، اگر کرسی نکال دی جائے تو میں زمین پر گر جاؤں گا، زمین میرا محل بن جائے گا۔ لہذا جب ہم نے پہلی جو ہے وہ یہ چیز ثابت کر دی ہے کہ خداوند عالم کی ذات میں تغیر واقعہ نہیں ہوتی، تغیر اور تبدل واقعہ نہیں ہوتا، یہ باطل ہے، تو ملزوم بھی جو ہے کہ خداوند عالم کسی بھی امور، حادث امور کا محل نہیں بن سکتا، یہ بھی پھر ٹھیک ہو جائے گا، یعنی خدا محل حدوث کسی چیز کا نہیں ہے، باطل ہے کسی چیز کا حادث ہونا۔ اب اس کو ہمارے جو منطقی زبان ہوتی ہے علمی، اس میں ہم کہتے ہیں بیان ملازمہ۔ ملازمہ کیا ہے؟ یعنی تغیر اور تبدل۔ یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہونا، یہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ حرکت، یعنی ابھی آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، رنگ ٹھیک تھا، غصہ آیا تو رنگ سرخ ہو گیا، خدا نخواستہ ڈر گئے، زلزلہ بیٹھا ہوا آگے انسان ہے، یا کوئی اس طرح کا خدا نخواستہ کوئی خوفناک دھماکہ یا کوئی بلڈنگ گر گئی تو یہ ایک دم تھوڑا زردی مار رنگ ہو جاتا، کہتے ہیں نا طوطے اڑ گئے، ہوش اڑ گئے، بال کھڑے ہو گئے۔ یہ تغیر اور تبدل جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونا۔
پہلے حالت اور تھی، پھر دوسری حالت دوسری ہو جانا، اس کو کہتے ہیں تغیر۔ اور برفرض جب یہ امر یعنی یہ تغیر حادث ہوتا ہے، اگر یہ خداوند عالم کی ذات کے ساتھ قائم ہو، یعنی جس چیز میں تغیر اور تبدل ہو رہا ہے، جو چیز تبدیل ہو رہی ہے، جو چیز حالت بدل رہی ہے، اگر یہ خدا میں حلول کیے ہوئے ہو، نعوذ باللہ، خدا کی ذات کے ساتھ، ویسے وہ جو ایک قیام بذات، وہ ہر چیز قائم بذات خدا ہے، وہ پہلے اس کے بیان کر چکا ہوں، یہ ممکن اور وجود ہے، وہ علت و معلول کی وجہ سے۔ یہاں ہے کہ چیز بالکل علیحدہ ہے، علت و معلول نہیں ہے، بلکہ خداوند عالم میں حلول کیا ہوا ہے، نعوذ باللہ اس چیز نے۔ جب یہ چیز جو ہے تبدیل ہوگی تو اس کے بدلے کیونکہ خدا کی ذات کے ساتھ قائم ہے، یعنی حلول کیے ہوئے ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ خدا کی ذات بھی تبدیل ہو جائے گی، یعنی خدا کی ذات میں نعوذ باللہ یعنی جو پہلے حالت نہ تھی اب وہ حالت آ جائے گی۔ پس ایک چیز سے دوسری چیز میں منتقل ہونے سے یہ حالت حاصل ہوتی ہے۔ بطلان لازم کیا ہوگا؟ یعنی تغیر، یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ جب بھی کسی چیز میں استعداد پائی جاتی ہے، اور یہ استعداد کس میں پائی جاتی ہے؟ مادہ میں پائی جاتی ہے۔ مثلا مٹی ہے، پلاسٹک ہے، پلاسٹک سے آپ جو ہے برتن پلاسٹک بنا لیں، پلاسٹک کو اور شکل میں ڈال کے آپ اس کی کرسی بنا لیں، اس کی میز بنا لیں، اس کی جو ہے پھول بنا لیں، اس سے کوئی جو ہے اور اس قسم کی کوئی چیزیں بنائی جا سکتی ہیں۔ یعنی پلاسٹک میں استعداد ہے کہ یہ مختلف چیزوں میں تبدیل ہو سکتی ہے، جیسے مختلف چیزیں بن سکتی ہیں، البتہ خاص شرائط میں، یعنی پلاسٹک کو گرم کیا جائے، جب وہ نرم ہو جائے تو خاص سانچے میں اس کو ڈالا جائے۔ اسی طریقے سے مادی جسم ہمارے جو پہلے ہم بچے تھے، خاص شرائط اگر ہمیں غذا ملتی رہے، درجہ حرارت اور باقی ساری شرائط پوری نہیں ہو تو یہ ایسا ایسا ہماری باڈی میں یہ استعداد پائی جاتی ہے کہ یہ ایسا بڑی ہوتی جائے گی، جب ایک خاصے تک پہنچ جائے گی پھر ڈھلنا شروع ہو جائے گی، کمزوری بڑھاپے کی طرف آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس میں جو ہے کیا ہوتا ہے، ایک چیز قوہ سے فعلیت میں پہنچتی ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے سادہ انداز میں؟ یعنی اس چیز میں پہلے یہ قوت موجود ہوتی ہے، اس چیز میں یہ استعداد موجود ہوتی ہے کہ یہ وہ چیز بن جائے، یعنی بچے میں یہ استعداد موجود ہے کہ کچھ عرصے کے بعد خاص شرائط میں یہ نوجوان اور پھر جوان بن جائے، پھر یہ بوڑھا بن جائے۔ وہی بچہ ہے، وہی انسان ہے کہ بچہ تھا، لڑکپن، جوانی، نوجوانی، جوانی اور وہ ڈیڑھ عمر اور اس کے بعد بڑھاپا۔ تو اس میں جو ہے کیا ہے کہ خاص شرائط میں قوہ سے فعلیت میں آ جانا، یہ کیا ہے؟ لازمہ جو ہے یہ کس چیز کا ہے؟ یہ صفت کس کی ہے؟ یہ استعداد، قوہ اور فعلیت، یہ اشیاء مادی کی جو ہے یہ صفت ہے۔ اور اگر واجب الوجود جو ہے وہ محل حوادث واقعہ ہو، یعنی وہ اس میں نعوذ باللہ تغیر و تبدل ہو، اس میں استعداد پائی جائے اور وہ قوہ سے فعلیت میں آ جائے، تو اس کا مطلب ہے اس میں صفات مادی پائی جاتی ہیں، وہ پھر واجب الوجود اور مجرد اور بسیط نہیں رہے گا بلکہ وہ مادی ہو جائے گا۔ جبکہ ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ خداوند عالم واجب الوجود ہے، مادی چیز اور مادہ سے ماورا ہے، لہذا اس میں قوہ اور استعداد تکامل نہیں پایا جاتا، وہ پہلے دن سے کامل اور تام ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، لہذا وہ محل حوادث واقعہ نہیں ہو سکتا۔ پھر وہی میں دوبارہ دہرا دوں، اگر ابھی سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھیے بحث ہم کیوں کر رہے ہیں؟ جب جو ہے کرامیہ، حشویے اور جو خدا کی جسمانیت کے قائل ہیں، جب ان کے ساتھ بحث ہوگی تو یہ چیزیں جب تک حل نہیں ہوں گی آپ ان کو رد نہیں کر سکیں گے، خود بھی تشبیہ اور پھر جو ہے شرک کی وادی میں چلے جائیں گے۔ لہذا ان کے باطل کرنے کے لیے پہلے جب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ نہ خداوند عالم کسی چیز میں حلول کرتا ہے،
حلول کرنا یعنی محدود ہو کے اس میں آ جانا، نہ ہی کوئی چیز خدا کے علاوہ جو ہے وہ خدا میں حلول کرتی ہے، ورنہ خدا میں تغیر و تبدل آ سکتا ہے۔ دونوں صورتوں میں خدا جسمانی بن جائے گا، زمان اور مکان میں آ جائے گا، اس میں قوت اور استعداد آ جائے گی، اس میں تکامل آ جائے گا۔ پہلے یہ کیونکہ تغیر و تبدل یا تکامل ہوتا ہے یا جو ہے منزوی ہونا، جو ہے کمی بیشی ہونا۔ خدا بند عالم میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی، یہ دونوں چیزیں مادہ میں ہوتی ہیں۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ خدا بند عالم مادہ اور مادیت، جسم اور جسمانیت سے مبرہ ہے، ماورا ہے، مجرد اور بسیط محض ہے، حتیٰ اس کا کوئی جز بھی نہیں ہے، وہ ایسا ایک ہے کہ جس کا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، اس کی حتیٰ کوئی تشبیہ ہی نہیں ہے، یعنی اسے کوئی ملتی جلتی چیز بھی نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہماری توحید کامل اور خالص بن جائے گی، پھر ہم اس کی دوسری غلط صفات جو ہیں شرک ورود، ان سے بھی بچ جائیں گے، اور پھر جو خدا کی صفات ہیں ہم وہ کسی بھی مخلوق میں، چاہے وہ جتنی اعلیٰ ترین خدا کے قریب ہو، خدا کی صفات وہ جو ہیں وہ نہیں پائی جائیں گی، اگرچہ پہلے بیان کر چکا ہوں کہ خدا بند عالم کا کیونکہ انسان خلیفہ ہے، عموماً ہر انسان، لیکن فعلیت میں نہیں پہنچ پاتا، تو جو اولیاء کرام ہیں، انبیاء ائمہ علیہ السلام، یہ خدا بند عالم کی صفات، دی ہوئی خدا کی صفات، نہ اس کی جو ذاتی صفات ہے، خدا کی دی ہوئی صفات، کیونکہ یہ خدا نے وجود بنایا ہے، اپنے حدود اربع کے مطابق ان میں خدائی صفات پائی جاتی ہیں، یعنی خدا کے خلیفہ ہیں لیکن خدا کے شریک نہیں ہیں، کسی چیز میں مشترک نہیں ہیں۔ خلاصہ کلام کہ اگر یہ خدا نے ان کو عالم پیدا کیا ہے اور یہ علم غیب بھی ایک حد تک جتنی خدا نے دیا جانتے ہیں، یا خدا بند عالم نے ان کو ولایت تکوینی اور حجت خدا کا درجہ دیا ہے، تو یہ سب کچھ جو ہے خدا بند عالم نے ان کو دیا ہے، وہ بھی ہیں، یہ ان کا ذاتی نہیں ہے، اور پھر خدا کے مقابلے میں انتہائی محدود، اور یہ فقیر ہیں خدا سے لینے والے، اگرچہ ہمارے لیے یعنی ہم تصور بھی نہیں ان کی کون حقیقت کی کر سکتے، لیکن خدا کے مقابل میں اپنا ذرہ بھی نہیں تصور کیا جا سکتا۔ لیکن خدا کی تجلیات میں سے ہیں، خدا کی صفات کے مظہر کامل یہ ہیں، یہ خلاصہ کلام اس کا ہو گیا۔ اس کے بعد آ گیا خدا بند عالم جو ہے، آیا سادہ زبان میں تو لذت لیتا ہے، اس کو درد ہوتی ہے، تکلیف، جیسے ہم غم لیتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں یا بہت خوش ہوتے ہیں کسی بات، خدا بند عالم کے لیے ہم لذت اور علم و درد یعنی رنج اور درد، یہ خدا بند عالم کی ذات یا صفات جو ہے یہ خدا بند عالم کو متصف کر سکتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو اس کی توضیح کے بعد میں کوئی نتیجہ عرض کرتا ہوں۔ علم اور لذت، رنج اور درد اور خوشی، اس کا اطلاق اور اس کا استعمال دو معنوں میں ہوتا ہے، ایک غم اور خوشی یا علم اور لذت جو ہے مزاجی ہے کہ یہ جس میں بھی پائی جائے گی، اس کا لازمہ یہ ہے کہ جو بھی انسان یا جو بھی چیز باڈی رکھتی ہو، جسم رکھتی ہو، اس میں پایا جاتا ہے۔ خدا بند عالم اس سے منزہ ہے، جس کی مثال پہلے دے سکتا ہوں، اس میں تغیر و تبدل ہوتا ہے۔ ابھی میں بیٹھا ہوں آرام سے، کوئی مجھے عجیب سے خوشخبری، مثلا ابھی کوئی بھی جو ہے اچھی چیز کی مجھے خبر ملے تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ اللہ نہ کرے کوئی، مثلا ابھی پڑھ رہا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے خبریں پڑھی کہ بلوچستان میں ہماری ایک آرمی یا یہ جو فورسز ہوتی ہیں FC، ان کی چیک پوسٹ پر حملہ ہوا اور اس میں پتہ 7 یا کتنے فوجی جوان جو ہے وہ بیچارے شہید ہو گئے ہیں۔ یعنی خدا جانتا دل کو تکلیف ہوئی ہے، یعنی بلاخر ماؤں کے، میرے خود 2 بھائی جو ہیں وہ فوج میں رہے ہیں، یہ بیچارے غریب گھروں سے نکل قوم کی خدمت کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے تنخواہیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ تو سب کو ملتی ہیں، ہم کو آپ کو سب کو، لیکن ایک ڈیوٹی دیتے ہیں۔ آپ اگر کسی کی غلط، حکومت کی پالیسیاں غلط ہیں یا بڑوں کی پالیسیاں غلط ہیں تو ان بیچاروں کا تو قصور نہیں تھا،
مثلا کرے نواز شریف، عمران خان یا کوئی اور بڑے جو ادارے ہیں مثلا، تو ان بیچاروں کو قصور بھی تو اپنی حفاظت کے لیے، ملک و قوم کی حفاظت کے لیے گئے ہوئے تھے. اس لیے بہترین راستے ہیں کہ مثلا اگر کسی کو تکلیف بھی ہے تو جمہوریت میں احتجاج کریں، لوگوں کو ملائیں، لوگوں کو شعور بیدار کر کے حکومت پر دباؤ ڈالیں کہ ہمارا حق دیں، پر ظلم نہ کریں. اس سے نتیجہ ہم پاکستانی لیے جا سکتے اگر کہیں غلطی یا زیادتی بھی ہو رہی ہو. لیکن آ کر جو ہے آپ نے ہی ملک کی فورسز پر جو ہے یہ حملے، یعنی یہ دشمن واقع ہے، ملک کے دشمن. خدا بندے عالم ان کو ہدایت دے، سب کو ہم کو ہدایت دے. تو واقعی یعنی تکلیف ہوئی کافی دیر تک جو ہے. بہت ہی افسوس ہوا کہ 7 گھروں کے چراغ گل ہو گئے. ہماری قوم کا ہمارے ٹیکسز سے کتنا خرچہ ان کی ٹریننگ پر، ان کے جو ہے یہاں تک پہنچنے تک کیا. ان کے بلاخر بیوی بچے تھے، ہماری قوم کا حصہ تھے. دشمن کے مقابلے میں ایک آئی تھے ہمارے پاس، مارے گئے بیچارے. تو واقعی ایک دل کو تکلیف ہوا. عام انسان کے مرنے پر بھی تکلیف ہوتا تھا، کوئی ایکسیڈنٹ میں بھی مارا جائے. انسان تو ہے نا، گھر کا ایک چراغ کھل ہو جاتا ہے. پتہ نہیں اپنے گھر کے کتنے بچوں کا، بیوی، والدین، ہمارے پاکستان کی جو حالت ہے ان کا بیچارے یہ ایک ہوتا ہے، ان کا وزن بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے بیٹھے بیٹھے تھوڑی سی جو ہے دل بجھ گیا، رنگ متغیر ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ درد، الم، پریشانی. آیا خداوند عالم پر بھی یہ ہوتا ہے؟ نہیں. یہ جو درد و علم اور خوشی یہ مزاجی ہوتی ہے، جسمانی یہ خداوند عالم کے لیے ممنوع ہے. یہ صفات سلبیہ میں سے یقیناً. خداوند عالم کو ہم نہیں کہہ سکتے خدا پریشان ہوتا ہے، خدا کو درد ہوتا ہے، خدا اب جو ہے نعوذ باللہ کہیں کے بار کے ہاں سر نہ، خدا سے منزہ ہے. ایک ہے لذت اور علم عقلی. اس کا یہ کیا ہے؟ لذت و علم یا درد اور خوشی یہ جو عقلی، یعنی اپنی ذات کے مطابق ملائم، جو ہماری ذات کے مطابق ہیں، ملائم ہیں امور، ان کا درک کرنا. مثلا میں ابھی کوئی سخت کام نہیں کرتا کیونکہ بڑے عرصے سے جو ہے اس میں جو ہے تعلیم و تربیت میں، تدریس اور تعلیم میں جو ہے ایک عرصہ گزر گیا ہے. 20 سال ہو گئے ہیں، شاید اس سے اب 21واں سال جا رہا ہے. تو پہلے چلو کچھ نہ کچھ ورزش کرتے تھے. اب وہ مثلا میں شوگر کا بھی مریض ہوں، جس کے کمر کا بھی مریض ہوں. بڑی مشکل سے ڈاکٹر کہتے ہیں تھوڑی بہت ورزش کر سکتا ہوں، لیکن اب عادی ہو گیا ہوں، کام کو سخت کبھی نہیں کیا. کبھی تھوڑا سا کوئی سخت کام مثلا پکڑنا پڑے، کوئی وزن اٹھانا پڑے تو فوری ہاتھ سرخ ہو جاتے ہیں، درد زیادہ ہوتی ہے. بھاگنا پڑے تھوڑا سا، پاؤں جوتا اتار کے، تو بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے. جبکہ میرے مقابلے میں دیکھا کئی جو ایسے ٹریننگ میں جو مثلا ہوتے ہیں یا کام سخت کر رہے تھے، ان کو ان چیزوں کی پرواہ بھی نہیں ہوتی. اب یہ سخت کام میری طبیعت کا ملائم نہیں ہے، لہذا مجھے کیا ہوتا ہے؟ درد ہوتی ہے اچھی. لیکن اگر کوئی مثلا یہی قلم کی حد تک کتاب، پھول، اس قسم کا نرم بستر ہے کیونکہ ان کی عادی تھوڑی بات ہو گئی ہیں، ورزش نہیں ہوتی، تو یہ میری ذات کے ملائم ہے. یا دوسرے جو امیر لوگ ہیں مثلا جو سخت کام نہیں کرتے، وہ جو ہے ان کے لیے مثلا گاڑی کی سیٹ اچھی ہونی چاہیے، ان کا بستر اچھا، ان کے لیے ملائم، ان کی تربیت کے ان کو عقلی طور پر بھی سرور ہوگا، جسمانی کے ساتھ ساتھ. جسمانی تو ہے نا، عقلی طور پر بھی ان کو، یعنی جو بندے کو پیسے کی دنیا کی حوالے سے اگر اس کو پیسہ مل جائے، اس کو ایک اچھی بیوی کی حوالے سے اس کو اچھی بیوی مل جائے، اچھی اولاد، یا کوئی بھی ڈگری لینا چاہتے، کسی کو قدرت کی حوالے سے شہرت ہوتی ہے، تو جب وہ چیز اس کی ذات کی ملائم حاصل ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ عقلی سرور اس کو حاصل ہوتا ہے. بعض ہوتا ہے عقلی طور پر جو ہے اپنی طبیعت کے چیز منافی ہو تو عقلاً اس کو ناسازگار ہو تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ عقلی طور پر جو ہے وہ اس کی ملائم نہیں ہوتی. لہذا اگر اس طرح سے ہم لیا جائیں کہ عالم ہستی میں کوئی چیز بھی خداوند عالم کی ذات از لحاظ وجوداً، نہ یہ جو غلط رستہ اختیار کرتا ہے فلاں کرتا ہے اس کا اپنی جگہ پر، از لحاظ وجوداً ہر چیز خداوند عالم کی مخلوق ہے، خدا کا فعل ہے، خدا نے انہیں خالق کیا ہے. اور فعل اور فاعل میں کمال سازگاری ہوتی ہے کیونکہ خداوند عالم کا فعل اختیاری ہے نا، اپنی مرضی اس کی مشیت سے ہے، اضطراری نہیں ہے. جیسے بعض کا ہوتے ہیں ہمیں کوئی کہتا ہے چلو یہ کام کرو ورنہ میں تمہیں ماروں گا، تو ہم مجبور ہو کے کام کر رہے ہیں. نہ خدا فاعل مجبور نہیں ہے، فاعل اضطراری
نہیں ہے، اپنی مشیت و مرضی اور ارادے سے ہر چیز نے خلق کی ہے، لہذا اس کے فعل اور خود فاعل خدا کی ذات میں کمال سازگاری پائی جاتی ہے۔ یہ خدا کی عین منشا کے مطابق ہے، لیکن کوئی چیز خدا کی، کوئی خدا کا فعل خدا کی ذات کے منافی نہیں ہے، لہذا علم عقلی بھی خدا کے لیے ہم اس کو صفات سلبیہ میں سے رکھیں گے۔ دیکھیں میں خلاصتاً بولوں، درد و علم اور خوشی جو مزاجی اور جسمانی ہے یہ خدا کی صفات سلبیہ میں سے نہیں پائی جاتی۔ درد و علم عقلی یہ بھی خداوند عالم میں نہیں پایا جاتا، لیکن لذت عقلی آیا یہ خدا میں پائی جاتی ہے؟ تو بعض علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم میں لذت عقلی پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس جہت سے کہ خداوند عالم واجب الوجود ہے اور جمال اور کمال کی انتہا خود خدا ہے، کیونکہ ہر چیز کو کمال و جمال وہ عطا کرتا ہے، اس کی ذات ہے ہی جمال و کمال۔ جب وہ اپنی ذات کو تعقل کرتا ہے تو ہر چیز پوری مخلوق اس کی ذات سے خلق ہوئی ہے، اس کا خالق وہ ہے، ہر چیز کو وہ تعقل کرتا ہے تو اس کی ذات کیونکہ عین جلال و کمال اور ابتہاج اور خوشحالی ہے، تو خداوند عالم کے لیے لذت عقلی جو ہے، خدا اپنی ذات کو جب تعقل کرتا ہے اپنی مخلوقات سے کیونکہ محبت کرتا ہے، یعنی اپنی ذات سے محبت کرتا ہے، تو لذت عقلی خداوند عالم میں بطور اتم اور کمال پائی جاتی ہے، جس کو ہم درک بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ خداوند عالم سب سے بڑا، سب سے عالی اور کامل درک کرنے والا ہے، ہر چیز کو درک کرتا ہے، یعنی جب اپنی ذات کو درک کرتا ہے کیونکہ اس کی ذات مجرد ہے اور اس کے پاس حاضر ہے، فاعل بھی وہ خود ہے اور اس مفعول یعنی اس کی ذات جس کو درک کر رہا ہے وہ بھی اس کی ذات ہے، اور اس کی ذات کے لوازم پھر جو ہے مخلوق بھی اس کے بعد میں آتی ہے، لہذا یہ ساری خداوند عالم کے ساتھ ذات کے ساتھ سازگار ہیں، لہذا خداوند عالم کے پاس لذت عقلی وہ عین کمال میں پائی جاتی ہے، اور اس میں کوئی اذن شرعی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بعض کہتے ہیں کیونکہ اگرچہ علمی طور پر یہ بات ٹھیک ہے، لیکن شریعت نے کیونکہ ہمیں اجازت نہیں دی کہ ہم لفظ لذت کو خداوند عالم کے اوپر استعمال کریں، لہذا یہ صفات سلبیہ میں سے ہوگی تو ہم اسے استعمال نہیں کریں گے۔ متکلمین امامیہ میں سے جو ایک بزرگ بہت بڑے جو کہتے ہیں کہ نہیں، شریعت نے اگر استعمال نہیں کیا تو شریعت نے منع بھی تو نہیں کیا، ہم اس حقیقت کی بات کر رہے ہیں۔ تو کتاب الیاقوت کے مؤلف جو ہیں، یہ انوار الملکوت میں آپ دیکھیں تو یہ کہتے ہیں کہ مؤثر یعنی خداوند یہ اپنی ذات میں اس کے ابتہاج کہتے ہیں بہجت، سرور، خوشی، کیونکہ ان کی ذات خدا کی ذات اور اس کا فعل ملائم ہے، خدا کی ذات میں ابتہاج پایا جاتا ہے، الم و درد و پریشانی وہاں پہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا علم جو ہے کمال تام کے متعلق، یعنی اپنی ذات کے متعلق، کیونکہ وہ کمال تام ہے، ہر کمال تام اس کی ذات میں پایا جاتا ہے، وہ موجب بنتا ہے کہ خدا کی ذات میں جب وہ اپنی ذات کو تعقل کرتا ہے تو ابتہاج یعنی پہلے سے موجود ہے، یہ نہیں کہ ابتہاج پیدا ہو، یعنی ہر وقت ہی ذات ابتہاج ہے۔ تو ایسا کیوں نہ ہو؟ کیونکہ اس میں کوئی کما نقص ہے ہی نہیں، جب ہر صفت اور ہر کمال موجود اور ہر وقت ہے تو خداوند عالم کی ذات میں یہ حتیٰ کہتے ہیں ابتہاج خدا کی ذات میں شامل ہے، لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ خداوند عالم جو ہے لذت عقلی یا ابتہاج ذاتی کا مالک ہے۔ اور اس طریقے سے محقق توسی بھی جو ہے تجرید الاعتقاد میں جو ہے وہ لذت عقلی خداوند عالم کی لذت عقلی کے اس بات کے قائل ہیں، کیونکہ انہوں نے علم عقلی یا لذت و علم جسمانی مزاجی اس کو رد کیا ہے، کہ عقائد مزاجی بودن کو رد کیا ہے، جبکہ لذت عقلی کو انہوں نے رد نہیں کیا، جبکہ علم عقلی کو رد کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ بھی اس کے قائل ہیں۔ لیکن محقق بحرانی جو ہیں
یہ قواعد المرام قاعدہ 4 رکن 2 اور 8 نمبر بحث میں جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کے بارے میں یہ لذت عقلی کا لفظ بھی استعمال کرنا حتیٰ کیا ہے یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ تو بس کیا کریں؟ کیونکہ قرآن و حدیث یعنی نقل میں کوئی خداوند عالم کی ذات پر علم اور لذت کا لفظ استعمال نہیں ہوا، اور اس کے اوپر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے آج تک، لہذا ہمیں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ فلاسفہ جو ہے وہ کہتے ہیں وہی کہ ادراک امر ملائم و سازگار، ایسا ملائم سازگار ہم جو ذات کے ساتھ سازگار ہو وہ دارائی ابتہاج ہوتا ہے، خوشحالی ہوتی ہے، اور خداوند عالم میں یہ ادراک اپنی ذات کا پایا جاتا ہے، اس کی ذات حاضر ہے، تو لہذا یہ لذت عقلی پائی جاتی ہے۔ لہذا یہ اگر میں نتیجہ دینا چاہوں، آپ نے سننے والوں کو دوستان طلاب جو بیٹھے ہیں اپنی نظر دینا چاہوں، جو کچھ میں سمجھ چکا ہوں، بہتر ہے خداوند عالم کی ذات کو ذات ابتہاج سرور، ہر جب صفت و کمال کا منبع ہے جو بشرطے کے صفت و کمال ہو، اور اس کی نہ فقط انسانوں کے لیے جو اس کی ساتھ کے متعلق نقص کا باعث نہ بنے، تو وہ ذات ابتہاج ہے، کامل ترین کمالات کا جب مالک ہے تو وہ درک کنندے بھی ہے۔ از لحاظ معنی مشکل نہیں ہے، لیکن ہمیں لفظی طور پر احتیاط ہی کرنا چاہیے، تو اس میں میری جو سمجھ کے مطابق یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ فعلاً جو ہے یہ مشکل ترین آواز تھی، شاید عوام کے لیے زیادہ سخت ہوں، تو میں یہیں پہ ان کو جو ہے اختصار کے ساتھ زیادہ میں نے بیان کیا ہے، ورنہ یہ بڑی دقیق علمی آواز ہے، میں نے باقی بحثوں کو فعلاً عدلہ کو نہیں چھیڑا، تو یہیں تک اس پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ کل سے جو صاحب جو مہم ترین بحث ہے، دوستان بھی جو سن رہے ہیں مطالعہ کر کے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، اور بڑی ایک جو ہے شیعہ و سنی کے درمیان مخصوصاً جو ہے، اگرچہ عوام میں اس کو زیادہ پتہ نہیں ہے، لیکن بڑی ایک دقیق بحث ہے، یہ ہے کہ آیا خداوند عالم کی ذات قابل رؤیت ہے؟ تو اس کے انشاءاللہ کل سے جو ہے میں بیان کروں گا کہ اصل جو ہے محل نزاع کیا ہے، کہنا کیا چاہتے ہیں کہ خداوند عالم کی ذات جو قابل رؤیت ہے یا نہیں ہے، اس کا مطلب کیا، کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اہل سنت کی کتابیں بہرحال حدیث کی بھری پڑی ہیں کہ بعض تو کہتے ہیں کہ اسی حشویے اور مجسمے کی اسی دنیا میں بھی خداوند عالم جو معانقہ بھی کرتا ہے جو خالص مومن ہوتے ہیں، لیکن اشاعرہ اہل حدیث اور اکثر جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، آخرت میں خداوند عالم کو مومن دیکھیں گے، مومن خالص جنت میں دیکھیں گے، جبکہ اہل شیعہ امامیہ اور حتی عدلیہ اس کی نفی کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ قرآن و سنت کیا کہتا ہے، یہ تھوڑی سی دقیق لیکن سمجھ آنے والی بحث ہے۔ خدا نے توفیق دی بشرط زندگی اور صحت، انشاءاللہ میں کل آپ کے سامنے یہ بحث جو ہے اس کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولادہ الاطیبین الاطہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔